अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आज फिर मैं हूँ 12 से आपके साथ। जी हाँ, और आज मेरे साथ जो जंग की शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मुहसिन अली मिघाना साहब। और ये किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना बता दूँ जो लोग कहीं नहीं जानते तो डॉक्टर साहब सर्जन हैं बेसिकली, और उसके अलावा राइटर हैं। 21 किताबें इनकी इस वक्त तक आ चुकी हैं, जिसमें से 6 बुक्स इन्होंने हमारे पंजाबी कल्चर के हवाले से पंजाबी ज़बान पे लिखी हैं, और बाकी जो बुक्स हैं इनकी वो उर्दू ज़बान में। डॉक्टर साहब को हम अपने प्रोग्राम में और 12 पे आज खुश आमदीद कहते हैं और इनसे गपशप करते हैं, थोड़ा हालात ज़िंदगी भी जानते हैं और थोड़ा डॉक्टरी और ये शायरी इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। डॉक्टर साहब ये बड़ा अजीब सा कम्बिनेशन है कि आप डॉक्टर, सर्जन और फिर ये लिखना शुरू कर दिया, ये कैसे कम्बिनेशन? पहली बात तो ये है कि मैं राइटर जो है ना वो पहले बना, डॉक्टर बाद में बना हूँ, क्योंकि मैं 8वीं जमात से लिख रहा हूँ। फिर मैं कॉलेज में गया, कारवां का एडिटर था, तो इसी तरह से ये सिलसिला मेडिकल कॉलेज में भी चलता रहा। लेकिन दूसरा ये जो कंसेप्ट है ना, लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। सर्जरी ख़ास तौर पे मैं चाकू वाला डॉक्टर हूँ, तो कहते हैं तो ये बिल्कुल और ये बड़ी लतीफ़ सी जज्बात की बात है कि लिखना जो है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छा डॉक्टर, अच्छा राइटर, अच्छा इंसान वो है जिसमें इससे लतीफ़ है। ये जो कॉमन चीज़ है, मतलब मैं सर्जन हूँ, मैं चाहूँगा जब मैं टांके लगाता हूँ, मतलब चेहरे पर टांके लगाना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मरीज़ खूबसूरत नजर आए। मैं उसकी जो चीज़ है वो उसी तरह से जो कुदरत ने उसको दी है उसको रेस्टोर करूँ। जी। अब उसके लिए आपका आर्टिस्टिक विजन होना बड़ा ज़रूरी है, और जिसमें वो विजन होगा, जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आप खूबसूरती जो आपके अंदर है वो आप दूसरे में देखना पाते हैं। तो राइटिंग है वो भी ये है कि हम मुआशरे में से खूबसूरती तलाश करते हैं, और फिर जो ऑपरेशन है, जैसे हम कलम से इधर करते हैं ऑपरेशन, उधर हम निश्तर से करते हैं, इधर मुआशरे का हम कलम से ऑपरेशन करते हैं। और बड़ी अच्छी आपकी जो बुक्स हैं, आपकी शायरी है बड़ी मकबूल है माशाल्लाह, और लोग बड़े शौक से अक्सर जंग की किसी भी महफिल में हम जाएँ ना तो डॉक्टर साहब को अगर वहाँ आए हुए हों तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर साहब को कोई पंजाबी में बोलूँ, तो वो कहते हैं कोई गल सुननी ज़रूर है पंजाबी कोई शायरी। तो डॉक्टर साहब ये आप जब डॉक्टर इतना अर्सा अभी भी आप हैं, 40-41 साल का आपका एक्सपीरियंस है, इस दौरान कोई ऐसा वाक़या जिसे आप ऑपरेशन समझते हो कि जिसका आज तक आपको याद हो, या खुशी हो या गम हो उसका कि यार ये ऑपरेशन ऐसे नहीं होना चाहिए था, या आपने बहुत अच्छा कर दिया और आप मुतमिन हो कि यार ये नहीं था? बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हैं, मतलब जो मैं चंद क्योंकि मैंने आपको अर्ज किया कि थाउजेंड्स के ऑपरेशन है, तो पे मेरी थोड़ी देर के लिए अपॉइंटमेंट हुई। बाद में उन्होंने कहा नहीं जी हमें तो अपना सर्जन चाहिए, हमें तो अपने वोट चाहिए, तो वहाँ से मुझे मैं आ गया। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जंग लाना था। वो जो कहते हैं ना, ये बंदा जो भी करे अल्लाह ताला वहीं बंदे को ले आता है जहाँ पे बंदा करे कवलियाँ करे, सोना करे सवलियाँ करे। वो एक पेशेंट था, उसका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में पसलियाँ उसकी टूटी। अब पसलियों के जो लुकर है ना, वो प्लूरल कैविट जो तकलूरा होता है, झिल्ली होती है आपके इसकी लंग्स की, तो उसको उसने चीरा, तो उसमें से हवा लीक हो के ना वो सारे का सारा उसके इधर भी हवा हो गई, सारा चेहरे पे आ गई सारा। तो उसके फिर हम वो ट्यूब डालते हैं ताकि वो मेन जो है हवा उधर से जाए, वो बाकी जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म हो। तो वो मुझे पेशेंट इसलिए याद है कि मेरा मुख्तसर वो तोबे का क़याम था, तो उसमें मतलब अगर वो कहीं और जाता उस वक्त मतलब शायद उसका बचना ज़रा मुश्किल होता था। और तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया, उसका वो जो स्वेलिंग भी ठीक हो गई, सारा ठीक हो गया। इस तरह से कई मिसालें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, अक्सर ऐसे होता है कि यार डॉक्टर अपने क्लिनिक बना लेते हैं, डॉक्टरों के बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, इसकी क्या वजह थी? कोई ख़ास वजह कि डॉक्टर का बच्चा कभी कोई हमने दूसरी फील्ड में जाते कम ही देखा, तो ये उसकी वजह मैं ख़ास तौर पे मसलन मेरे वाले साहब पटवारी थे। एक ज़माना था कि हमारे मिघाना फैमिली के सारे ही पटवारी बन गए थे। एक तो ये ट्रेंड होता है, पुराने ज़माने में तो ये था कि आपके दो ही प्रोफेशन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और किसी का पता ही नहीं था।
اب آئی ٹی آ گئی، فلاں چیز ہے. دوسرا یہ ہے ڈاکٹرز کا کہ ایک تو ظاہر ہے سب سے بڑی بات جو پاکستان میں مسئلہ ہے نا، آپ اچھی سے اچھی ڈگری لے لیں، جب آپ نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں نا تو آپ ایم این اے ایم پی اے کی سفارش کے بغیر آپ کو نوکری نہیں. میرٹ پہ اگر مطلب پورے پاکستان میں میرٹ پہ اگر کام ہو تو آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں کتنی ترقی ہے. ڈاکٹرز کی بیوٹی ایک تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ سے نوکری نہیں ملتی، وہ کہیں بیٹھ جاتا ہے اپنا کام کو مطلب روٹی تو کم از کم کما کھاتا ہے نا. پھر یہ ہے کہ اب مثلا میں سروس کرنے کے بعد ایز اے چیف سرجن ریٹائر ہوں، پی ایچ پی سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا یہاں پہ، تو میرا اپنا ہاسپٹل تھا، مطلب میں وہاں پہ بیٹھتی ہوں. اب جو دوسرے شعبے سے جو ریٹائر ہوتے ہیں، مثلا کوئی ٹیچر ریٹائر ہوئے، اب بیچارہ وہ 60 کا ہوتا ہے نا، اس کے کہتے ہیں جی سٹے آ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے ریٹائر ہونا ہے، اب اس کا پہلا جاب تو گیا، اب وہ سوچے گا میں کیا کروں، کوئی نیا جاب تلاش کرے گا، اور اس ایج میں اسے اس ایج میں کوئی نیا کاروبار کرے گا. وہ کسی اکثر لوگوں نے پیسے کسی کاروبار میں ڈالے، وہ فراڈ ہو گیا، بھاگ لے کے اس کو، تو نیا تجربہ اب اس کے لیے اس عمر 60 میں آگے ایک چیز کا نیا تجربہ. اور ڈاکٹرز کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ مطلب میں ادھر سے ریٹائر ہوا، میں ادھر اپنے ہاسپٹل میں مرتے دم تک اللہ تعالیٰ صحت دے. یعنی اس کے بعد آپ سینئر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد سینئر ڈاکٹر، مزید سینئر ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو آج ہم 12 وزٹ کرواتے ہیں اور ساتھ LDS بھی وزٹ کروائیں گے اور دکھائیں گے کہ جھنگ میں تبدیلی یہ کیسے ہوئی، اور آخر پھر پوچھیں گے کہ جھنگ کے جو حالات ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور 12 اور LDS کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. آئیے تو چلتے ہیں ہم اس وقت 12 کے 4th فلور پر. جی تو ہم ڈاکٹر صاحب کو وزٹ کروا کے آئے ہیں. یہ ہم پورا LDS ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کیا ہے. اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو جھنگ میں یہ تبدیلی کیسے لگی کہ LDS اب جھنگ میں مال جو ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں سے لوگ فیصل آباد یا لاہور جاتے تھے اب، اور ان کو گھر میں ایک اچھا شاپنگ سینٹر مل گیا ہے 12 کی صورت میں. ان کے پورا اپنے یہ تو پوری کہکشاں ہے، مطلب کپڑوں کے برانڈ بھی ہیں، جوتوں کے برانڈ بھی ہیں، سید اجمل کا بھی ہے. اور جس کے لیے اب جیسے ہم کہتے ہیں نا مریض دکھانے لوگ لاہور جاتے تھے تو اتنے ان کا کرایہ بھی لگنا اور پھر واپس آ کے پھر ان کو وہاں بھی انہوں نے خجل خراب ہونا. یا گھر میں آپ کے ایک چیز اویلیبل ہو گئی ہے. اور یہ ثقافت جو ہے اس کو ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جو نئے ٹرینڈز ہیں اسی طرح سے متعارف ہوتے ہیں. ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ مطلب جنگ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو کیا اچھی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ، اور بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں آ کے. اچھا خوشی آپ کو ہوئی ہے تو اسی پہ میں چاہوں گا کوئی شاعری بھی ہمیں آج سنا دیں ہمارے اس پروگرام میں. شاعری بالکل سناتے ہیں جی. آپ کو اردو سننا چاہیں گے یا پنجابی سننا چاہیں گے؟ دونوں کو سنائیں، اردو والوں کو بھی سنائیں اور پنجابی والے بھی جھنگ کے جو ہے نا لوگ سارے سنیں ڈاکٹر صاحب کی شاعری سے بھی. اور اتنی دیر میں ڈنر بھی لگے گا تو ڈاکٹر صاحب سے ہم پھر 12 کے ڈنر کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ جناب 12 کے ٹیسٹ کیسے ہیں. تو یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ڈاکٹر صاحب کے جو پوائنٹ ہیں اس حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو رائے ہے وہ کیا ہے. LDS کے بارے میں آپ نے سن لیا، اور اب ہم جیسے ہی ڈنر لگتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ہم جو ہے اس کے ٹیسٹ کے بارے میں بھی جانیں گے. تو ڈاکٹر صاحب کی شاعری آج سنتے ہیں. جی ایک پہلے اردو کی غزل میں پیش کرتا ہوں. جی کہ پہلے والے بھی نہیں مجھ سے سنبھالے جاتے، پہلے والے بھی نہیں مجھ سے سنبھالے جاتے، دوست دہلیز پہ آئے نہیں ٹالے جاتے. واہ واہ. پہلے والے بھی نہیں مجھ سے سنبھالے جاتے، دوست دہلیز پہ آئے نہیں ٹالے جاتے، اور جن کی مٹی میں جفا کی ہو ملاوٹ پیارے،
جن کی مٹی میں جفا کی ہو ملاوٹ پیارے، ان کی آنکھوں پہ لگے پھر نہیں جالے جاتے. کیا بات. یہ ابھی میں آپ پنجابی میں بھی سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، تو اتنی دیر میں آپ سرو کر سکتے ہیں بھائی. تو ڈاکٹر صاحب پنجابی میں جی پنجابی دی بولیاں ایک صنف ہے، بڑی مشہور صنف ہے پنجابی دی بولیاں. تے عرض ہے کہ انج گل کوئی سجنا کیتی، انج گل کوئی سجنا کیتی، پنڈا میرا دکھ دا رہا. انج گل کوئی سجنا کیتی، پنڈا میرا دکھ دا رہا. تے میں آکھیا سی اکا نہیں ہو بولنا، میں آکھیا سی اکا نہیں ہو بولنا، اے پھٹ کیوں پھٹ پے نے. کیا بات ہے. نہیں جی ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت شاعری اور ان کا کلام آپ سن رہے تھے. اب ڈاکٹر صاحب کو یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ بارہ کا ٹیسٹ کیسا ہے، اور یہ اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے رائے لیں گے. جی ڈاکٹر نیاز علی محسن میگھانا صاحب کے ساتھ آج ہم ڈنر کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بارہ کے ٹیسٹ کے حوالے سے اور یہاں جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا لگا. ڈاکٹر ماشاء اللہ جی، انوائرمنٹ تو بالکل رومانٹک انوائرمنٹ ہے. اب گو کہ ہم دونوں آپس میں بیٹھے ہیں اور تو ماحول پاسبل نہیں ہے. لیکن جو آپ ایک ہم اسٹیٹک سینس ہے بینگ ایک رائٹر جو میں محسوس کر سکتا ہوں، بینگ شاعر محسوس کر سکتا ہوں کہ ایسا ماحول جو ہے وہ جنگ میں مہیا ہونا بڑی بات ہے. اور لیکن صرف ماحول کی بات، اگر ماحول بہت اچھا ہو اور کھانا اچھا نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو جو روح کی غذا ہے اور جو اصل غذا ہے دونوں جو اچھی ہوں تو تبھی اس کا مزہ آتا ہے. تو الحمدللہ یہ کہ دونوں ٹیسٹ، وہ کہتے ہیں نا نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں، مینز کہ اگر آپ کی وہ روحانی غذا اور اصلی غذا جو ہے وہ دونوں اچھی ہوں تو جو کہ ہمیں 12 پہ آج دستیاب ہوئی ہیں. اور پھر آپ دوست بھی بہت اچھے ہیں، ایک اچھا ماحول جو ہے، تو یہی انسان کی خواہش ہوتی ہے. اور باقی تو روٹین کی زندگی. جنگ کے شہریوں کے لیے بھی کوئی پیغام دینا چاہیں بارہ کے ذریعے؟ 12 کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ آپ ان دوستوں نے جو انویسٹ کیا ہے آپ کے لیے انویسٹ کیا ہے، آپ آئیں، سنی سنائی باتوں پہ بے شک نہ جائیں، آپ بے شک میری بات پہ بھی نہ جائیں، آپ آئیں، کھانا ٹیسٹ کریں، ماحول دیکھیں. انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک یہاں پہ اچھا ماحول، ایک دوست ماحول آپ یہاں پر آئیں گے. اور ہم یہاں والے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں چینج کو، لیکن اب میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو نئی نسل آ رہی ہے تو وہ دے وانٹ ٹو انجوائے اور ان اے پازیٹیو سینس. تو یہاں اتنے اچھے ماحول میں یہ دوست ہمارے جو اتنے یہاں انویسٹ کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہمیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا آج ہمارے اس بارہ کے اسٹوڈیو سے. ریڈیو آواز کے سامعین اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ہم نے آپ کی ملاقات ڈاکٹر نیاز علی محسن میگھانا صاحب سے کروائی، اور ساتھ ہی آپ کو LDS وزٹ کروایا، بارہ وزٹ کروایا. آپ ہمارے فیس بک پیج پر ہمیں اس بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اور ڈاکٹر نیاز علی محسن میگھانا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.